اور اس زندگی کا نام دنیا کی زندگی رکھا ہے، حیات الدنیا۔ اور یہ دنیا کی زندگی ملنے کے بعد ختم ہونے تک جو درمیان کا اس کا دورانیہ ہے، یہ اتنی ناپائیدار ہے کہ ایک منٹ کا بھی کوئی اعتماد نہیں کر سکتا کہ یہ میرا منٹ میری زندگی کا ہوگا، اس اگلے منٹ میں میری زندگی باقی رہے گی۔ امید تو اور بات ہے، اتنی ناپائیدار ہے۔ اسی طرح یہ قابل بھروسہ نہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے اعتبار سے انسان کو کوئی بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی نعمتیں ملے، دنیا کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ اگر مرنے کے بعد جو اگلی زندگی ہمیشہ کی اسے ملنے والی ہے، اگر اس میں اس کا خالق مالک رب اس سے راضی ہے تو پھر دنیا میں ایک پانی کا جو قطرہ ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر مرنے کے بعد آگے خالق مالک راضی نہیں ہے، وہ زندگی خراب ہے، تو اس دنیا کی اگر پوری دنیا کی بادشاہی بھی اس کو اللہ نے دے دی ہو اور عرصہ اس نے وہ جلائی ہو، وہ بیکار۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز اللہ دتا کو جو اس وقت ہمارے پاس ہیں مگر اب یہ دوسرے جہان میں ہیں، ہم الگ جہان میں ہیں، وہ الگ جہان میں ہیں۔ ہماری جو باتیں اللہ چاہیں ان کو سنانا اللہ سنا سکتا ہے، مگر ہم اب ان سے الگ ہیں، وہ ہم سے الگ۔ ایمان کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ مر کر بھی قائم رہتا ہے، وہ ان کا رشتہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اب بھی قائم ہے۔ نام ان کا اللہ دتا ہے۔ میرے ذہن میں آئی بات، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ دتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اپنے فضل سے آج اس کو اللہ کا بخشا ہوا بنا دے۔ آمین۔ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس رب کے لیے؟ ایمان والا بندہ اس کے پاس جائے اور گناہوں کے انبار لے کر جائے، ایمان اس کا سلامت ہو، ایمان سلامت ہو، ایمان سلامت ہو، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اس کا اپنی جگہ پر قائم ہو، یہ اس کلمے پر قائم ہو۔ حضور علیہ السلام والا کلمہ، حضور علیہ السلام والا دین، حضور علیہ السلام والے عقیدے، حضور علیہ السلام نے جو قرآن مجید کتاب اللہ کی طرف سے دی، اس پر اسی طرح ایمان ہو جس طرح اس وقت حضور علیہ السلام نے ایمان جن کو سکھایا تھا وہ ایمان لائے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اور ابو بکر عمر تو وہ ہیں جو جہاں گنبد خضرا میں آقا نامدار علیہ السلام آرام فرما ہیں، اب بھی اسی گنبد خضرا کے نیچے آپ کی قبر کے ساتھ ان کی قبریں ملی ہوئی ہیں۔ اس ایمان پر اگر قائم ہے، گناہوں کے انبار کے انبار ہیں، خدا اتنا کریم ہے اور اس ایمان پر وہ کرم کرتا ہے، اللہ اسے سیدھا جنت میں بھیج سکتا ہے۔ اللہ ہمارے اس عزیز کی بھی بخشش فرمائے، اور اس کی موت اور یہ چارپائی اور یہ ہم اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور قبر میں رکھیں گے، اور قبر کے بعد پھر اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ اس کی قبر کے اندر اس کو بہتر زندگی عطا فرما۔ یہ سارے مناظر جو ہیں یہ ہمارے لیے سبق ہیں، اگر ہم آنکھیں کھولیں اور کان لگائیں، ورنہ ایسے لوگ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے کچھ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں بھی ہیں مگر لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان آنکھوں سے ان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں
دنیا کی غفلتوں سے بیدار ہونے کی توفیق فرمائے۔ اور بیدار ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام والے نقشے پہ اپنے آپ کو قائم کر لیں۔ آمین۔ غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، امیری کا موقع ہو، غریبی کا موقع ہو، حاکمی ہو یا محکومی ہو، سینئر ہو یا جونیئر ہو، وہ اس ایمان پر اور اس رستے پر اور اس نمونے پر قائم ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتا صاحب مرحوم کے بارے میں لطیف صاحب کی طرف سے بھی دوسرے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کسی کا کوئی لینے دینے کا معاملہ ہو تو وہ ان سے رابطہ کر کے اپنا معاملہ نمٹا سکتے ہیں۔ اور جو دنیا کی زندگی میں پیارے سے پیارے رشتے بھی ہوں اور بہت ہی پیار آپس میں بھی ہو، پھر بھی یہ ٹھوکر ٹھاکر کا سلسلہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کسی کے ساتھ ان کی ہو تو وہ خدا کے لیے ان کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے کے ساتھ ہیں۔ باقی ہیں، پیچھے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، دوسرے ہیں، سب کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میں نے ان کو جو صدمہ دیا ہے، اس صدمے پر میرے محبوب والی ادائیں اپناتے ہیں یا اور ادائیں اپناتے ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام والی ادائیں اپنا لیں تو یہ صدمہ دنیا کا صدمہ ہو گیا اور آخرت کا بڑا اونچا درجہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، جو کچھ اللہ لے لیتا ہے یہ اسی کا ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لیتا، اور جو اس نے ابھی تک دے رکھا ہے یاد رکھو کہ یہ بھی اسی کا ہے، جب چاہے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے چلے گئے۔ اپنے ایک بیٹے کی میت پر حضور بڑے غم زدہ تھے، اس غم زدگی کی حالت میں آنسو بھی جاری تھے، اور یوں فرمایا او میرے بیٹے ابراہیم، او ہمارے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی کا غم تو ہمیں بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ہم وہی کچھ کہیں گے جو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔